کیا آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے؟ کیا آپ کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور آپ ان مسائل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں؟ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس پر عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور آنے والی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے اور آپ بہت پریشان ہیں تو یہ عمل لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم فرما دیں گے، پورا سال رزق بارش بن کر برسے گا، کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کو جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، پھر آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا۔ عمل خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ماہ شعبان میں کرنا ہے تو ماہ شعبان کی فضیلت بیان کرتا چلوں۔ یہ ماہ شعبان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو بے حد پسند فرماتے اور کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المحرم تھا، اس میں روزہ رکھا کرتے پھر رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ حصول برکت، ترقی، معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود و السلام کی کثرت انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر درود پاک کے پھول نچاور کریں، بالخصوص اس ماہ شعبان المحرم میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں اور اس کی رات میں قیام کا معمول بنا لیں۔ پڑھتے ہیں اپنی عمل کی جانب، تو عمل آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد اذان مغرب تک، نماز فجر کے بعد اذان مغرب تک پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اس دوران آپ نے 313 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت صرف شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، باقی آپ بسم اللہ کے بنا سورہ قریش کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا وظیفہ یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد اذان مغرب تک کرنا ہے۔ عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔